امریکہ میں ایک ایسا اعلان سامنے آیا ہے جس نے پوری دنیا کو چونکا کر رکھ دیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دو ٹوک الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے کہ وہ تیسری دنیا کے تمام ممالک سے امیگریشن مکمل طور پر بند کر رہے ہیں۔ یہ اعلان اتنا بڑا تھا کہ واشنگٹن کی فضا لمحوں میں بدل گئی اور عالمی میڈیا نے اس سال کا سب سے ٹکر دینے والا فیصلہ قرار دیا۔ کیا پاکستانی بھی اب امریکہ نہیں جا سکیں گے اور تیسری دنیا کیا ہوتی ہے؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ کہانی ایک انتہائی افسوسناک واقعے سے شروع ہوتی ہے۔ نیشنل گارڈ کے دو اہلکاروں پر فائرنگ جس کا ذمہ دار ایک افغان شہری قرار پایا۔ ایک اہلکار موقع پر جان کی بازی ہار گیا، دوسرا زخمی ہوا اور اسی لمحے ٹرمپ نے اشارہ دے دیا کہ اب امریکہ اپنی سرحدیں پچھلے کسی بھی دور سے زیادہ سخت کرنے والا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ جب تک ہر غیر ملکی کی مکمل اسکریننگ نہیں ہوتی، جب تک ہمیں 100% یقین نہیں ہو جاتا کہ کوئی بھی شخص ملک کے لیے خطرہ نہیں، اس وقت تک کسی بھی تیسری دنیا کے ملک سے امیگریشن کی اجازت نہیں ہوگی، یعنی کہ امریکہ میں داخلہ بند۔ یہ ایک ایسا جملہ تھا جس نے پوری دنیا میں بحث چھیڑ دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تیسری دنیا آخر ہے کیا؟ کس کو کہا جاتا ہے؟ اور کیا واقعی پاکستان بھی اس پوری فہرست میں آ سکتا ہے؟ اصل میں تیسری دنیا کوئی نیا لفظ نہیں۔ سرد جنگ کے زمانے میں دنیا 3 حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک طرف امریکہ اور اس کے اتحادی، دوسری طرف سوویت یونین اور ان دونوں کے درمیان جو نان الائیڈ یا غیر جانبدار ممالک تھے، انہیں کہا جاتا تھا تیسری دنیا۔ وقت گزرتا گیا، لفظ کا مطلب بدل گیا۔ اب یہ اصطلاح زیادہ ان ملکوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جو معاشی طور پر کمزور، سیاسی طور پر غیر مستحکم یا ترقی کے سفر میں پیچھے رہ گئے ہوں۔ اس میں افغانستان، یمن، صومالیہ، کئی افریقی علاقے اور کچھ ایشیائی ممالک شامل ہیں۔ مگر اہم بات، پاکستان اس کی جدید فہرست میں براہ راست شامل نہیں ہے۔ پاکستان نہ کم آمدنی والے ممالک کی زمرے میں آتا ہے، نہ ہی موجودہ ہائی رسک لسٹ میں۔ ہاں، تاریخی طور پر اسے تیسری دنیا کہا جاتا ہے، مگر آج کی جدید اقتصادی لسٹ میں پاکستان اس تعریف میں فٹ نہیں بیٹھتا۔ تو پھر ٹرمپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ آخر اتنی بڑی پابندی کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی وجہ ہے امریکہ کی سیکیورٹی۔ واشنگٹن میں ہونے والی فائرنگ نے پورے سسٹم کی خامیاں کھول کر رکھ دی ہیں۔ ٹرمپ کے مطابق کم جانچے گئے افراد ملک کے اندر خطرہ بن رہے ہیں۔ اب نظام کو ری سیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری وجہ امیگریشن کا بوجھ ہے۔ بائیڈن کے دور میں امریکہ میں غیر قانونی داخلوں کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ ٹرمپ نے کہا کہ جب گھر پہلے ہی بھرا ہوا ہو تو دروازہ مزید کھولنا عقل مندی نہیں۔ تیسری وجہ ہے امریکہ کی معیشت۔ ٹرمپ کے مطابق لاکھوں مہاجرین موجودہ وسائل پر بوجھ ڈال رہے ہیں۔ ہیلتھ، ہاؤسنگ، سوشل سپورٹ، سیکیورٹی سب دباؤ میں ہے۔ چوتھی وجہ پولیٹیکل ریفارمز ہیں۔ ٹرمپ امیگریشن سسٹم کو مکمل طور پر نئے سرے سے بنانا چاہتے ہیں اور ان کا صاف کہنا ہے کہ ملک کی بحالی ریورس مائیگریشن میں ہی ممکن ہے۔ اب بات ہو جائے اس فیصلے کے اثرات کی۔ پہلا بڑا نقصان، دنیا کے کمزور ممالک میں امیگریشن بحران مزید بڑھے گا۔ وہ لوگ جو جنگ اور بھوک سے بھاگ کر امریکہ آنا چاہتے تھے، اب ان کے لیے بھی سارے راستے بند ہو جائیں گے۔ دوسرا نقصان، انسانی حقوق کی تنظیموں کی شدید مزاحمت۔ ہزاروں لوگ اصل خطرات سے بھاگ کر پناہ چاہتے ہیں اور اب انہیں قانونی راستہ نہیں ملے گا۔ تیسرا نقصان، کئی ممالک میں امریکہ مخالف جذبات بڑھیں گے، خاص طور پر وہ ممالک جو پہلے ہی پابندیوں کے زیر اثر ہیں۔ لیکن دوسری طرف امریکی صدر کے اس فیصلے سے امریکہ کو فائدے بھی ہو سکتے ہیں۔ سیکیورٹی سسٹم مضبوط ہوگا، غیر قانونی داخلے کم ہو سکتے ہیں اور ٹرمپ اپنے ووٹرز میں مزید اعتماد بنا لیں گے۔ اور اب سوال، کیا پاکستان اس پابندی میں آتا ہے یا نہیں؟ وہ پاکستانی جو امریکہ جانا چاہتے ہیں وہ کیا کریں؟ اور اس کا مختصر جواب یہ ہے، اس وقت نہیں۔ موجودہ اعلان صرف ان ممالک پر سخت ہے جنہیں امریکہ ہائی رسک سمجھتا ہے، مثلا افغانستان، ایران، یمن، صومالیہ، کانگو وغیرہ۔ پاکستان ان فہرستوں میں شامل نہیں ہے۔ لیکن اگر ٹرمپ تیسری دنیا کے لفظ کو تاریخی معنوں میں استعمال کر رہے ہیں تو پھر
پاکستان بھی اس کیٹیگری میں آتا ہے۔ یہ سب کچھ اس بات پر منحصر ہے کہ وائٹ ہاؤس اس لفظ کی تعریف کس بنیاد پر کرتا ہے، معاشی، سیکیورٹی یا جغرافیائی، اور یہی وہ چیز ہے جس نے پوری دنیا میں تشویش پیدا کر دی ہے۔ آخر میں ایک بات، یہ اعلان صرف امیگریشن نہیں بلکہ عالمی طاقت کے نئے دور کی شروعات ہے۔ امریکہ اپنی سرحدیں سخت کر رہا ہے، کمزور ممالک مزید دباؤ میں آ رہے ہیں اور دنیا ایک نئی تقسیم کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ٹرمپ کا یہ فیصلہ آنے والے سالوں میں نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کی سیاست، معیشت اور امیگریشن قوانین کو بدل سکتا ہے۔ کہانی ابھی جاری ہے اور دنیا اس اگلے قدم کا انتظار کر رہی ہے جو بہت کچھ تبدیل کر دے گا۔ ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے YouTube چینل MBS تجزیہ کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔